دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں کہ موجودہ جو اتحادی حکومت ہے مسلم لیگ نون کی قیادت میں، ان کے سامنے جو بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے بذات خود کولیشن کو مینٹین رکھنا اور رن کرنا، یہ ایک چیلنج ہے بہت بڑا۔ دوسرا پی ٹی آئی جیسے یعنی جن کا گویا منشور ہے زندگی میں کہ پاکستان میں ہر طرح کی گندگی پھیلانی ہے اور پاکستان کے معاشرے اور ریاست کو نارمل نہیں رہنے دینا، تو ان کے پاس جو ابھی اس نظام میں سٹیکس موجود ہیں، جو سٹیکس موجود ہیں، ان میں ایک بہت بڑا نیوسنس نئی حکومت کے لیے، اس کا نام پریزیڈنٹ الوی ہے۔ تو وہ صاحب جو ہیں بالکل یعنی عجیب بات ہے کہ یہ سارے لائک مائنڈ لوگ باجوہ صاحب اور فیاض امیر صاحب نے اکٹھے کر لیے۔ کیا بات ہے ویسے، یعنی ان کی ایکسپرٹیز کو داد دینی پڑتی ہے کہ دیکھیں قاسم سوری، اسد کیسر خان صاحب اور ان کے جو بھی حاشیہ بردار، اور پھر الوی، اور پھر آخری لمحے جو چیمہ صاحب ہیں گورنر پنجاب کے، اور پھر عجیب بات ہے کہ اپنے ہم نواؤں، اپنے ہم مزاجوں کے ساتھ چودھری صاحب، جن کو بڑا یعنی بظاہر امپریشن تھا کہ بڑے سیزنڈ اور تجربہ کار اور گویا منجھے ہوئے آدمی ہیں اور پارلیمانی سیاست کو سمجھتے ہیں، جب ان کی پٹاری کھلی تو اس میں سے خان ہی کی طرح یا اس سے بھی بڑھ کے بدبودار مال برآمد ہوا۔ تو بہرحال سونر لیٹر موجودہ حکومت کو الوی صاحب کو چلتا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ظاہر ہے بڑی مشکل ہے، بڑا ایکسٹرا ایفرٹ چاہیے اس کی امپیچ اسے کرنے کے لیے۔ اس وقت پریزیڈنٹ کو مواخذہ کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ 2/3 اکثریت چاہیے پریزیڈنٹ کا مواخذہ کرنے کے لیے۔ اس میں ایک ٹیکنیکل سا فرق ہے کہ جب وزراء اعظم یا وزراء اعلیٰ کے خلاف کوئی کارروائی یعنی ان کو ہٹایا جاتا ہے پارلیمانی انداز سے، تو اس کو نو کانفیڈنس کہتے ہیں، عدم اعتماد کی تحریک کہتے ہیں۔ وہ اس میں چارج کی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل سمپلی اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں رہا۔ لیکن پریزیڈنٹ کی صورت میں اسے نو کانفیڈنس نہیں کہتے بلکہ امپیچمنٹ کہتے ہیں، مواخذہ کہتے ہیں، پکڑ کہتے ہیں، اس کی پکڑ کرنی ضروری۔ تو وہ ایک طرح کا اس کے خلاف چارج ہوتا ہے، یا یہ چارج ہو یعنی ایک تو ہے نا چارج کسی مس کنڈکٹ کا، یا انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، یا معاملات کو رن نہیں کرنے دیتے، خام خواہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے، یعنی کہ ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ کگنیٹو فیکلٹی کام نہیں کرتی، یا کوئی ڈیسیژن پاور جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا ہے، کوئی سینائل ڈیمنشیا کا شکار ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس صورت میں اس بیس پر ان کے خلاف کارروائی سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی ہاؤس میں، قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک بات تھوڑی ذہن میں رہے کہ جب پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو صوبائی اسمبلیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جب امپیچمنٹ ہوتی ہے تو صرف 2 ہاؤسز ہیں، سینٹ اور قومی اسمبلی۔ کسی میں بھی امپیچمنٹ کا نوٹس دیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو انیشیٹ کیا جا سکتا ہے، پریزیڈنٹ کو ظاہر نوٹس جانا ہوتا ہے الٹیمیٹلی براسا اسپیکر یا سینٹ کے چیئرمین۔ تو 2/3 اکثریت چاہیے پرائم منسٹر کو تو ہٹانے کے لیے۔ سمپل ٹوٹل ممبرشپ کا 1/2 چاہیے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ 2/3 یعنی 66.66% چاہیے۔ اور وہ جو اس وقت صورت ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی ٹوٹل ممبرشپ 342 پر ہے، 342 ہیں، لیکن اس وقت 341 ایک خالی سیٹ ہے۔ اور اسی طرح سینٹ کی ٹوٹل ممبرشپ 100 ہے، اس وقت 99 ہے، تو لہذا یہ دونوں ملا کے 440 بنتے ہیں۔ اور ویسے یعنی اگر پورے ہاؤسز پوری طرح فل ہوتے تو 442 ہوتے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ امپیچمنٹ کے لیے اعداد و شمار جو ہیں دونوں ہاؤسز میں کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں جو شہباز شریف کو ووٹ ملے یا نو کانفیڈنس میں موجودہ حکومت کو ملے یا خان صاحب کے خلاف ہوئے، وہ 175 تھے،
اگر ہم اسمبلی کے جو پریزائڈنگ افسر تھے ان کو بھی شامل کریں تو 175. اسی طرح سینٹ میں جو ہیں وہ اگر ہم نون لیگ کے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ثاقب نثار کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ان کے جو ممبر سینٹ کے تھے ان میں سے بہت سارے آزاد ہو گئے. موسٹ پروبیبلی اس وقت وہ 10 کے قریب ہیں جو آزاد ہیں سینٹ میں، لیکن ہیں نون لیگ. ظاہر اس میں اپریکسیمیشن کی بات کروں کہ ایک آدھ ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے حالات کے حساب سے، لیکن اب کیونکہ حالات جو ہیں وہ نون لیگ کے گویا حق میں ہیں یا پی ڈی ایم کے حق میں ہیں، تو موسٹ پروبیبلی اگر کوئی ڈاما ڈول بھی تھا تو اب شاید بہتر حالت میں اس کی صحت ٹھیک ہو. تو اس والے سے 5 تو ہیں باقاعدہ نون لیگ کے ٹکٹ سے، اور 10 جو ہیں وہ آزاد. اگر 15 اس طرح، تو اس طرح پیپلز پارٹی کے 21 سینیٹر ہیں، اور نون لیگ کے وہ 5 پراپر اور جمع 10 کریں تو 15 ہو گئے. اور جے یو آئی کے 5 ہیں، ایم کیو ایم کے 3 ہیں، بی این پی کا 1 ہے، اے این پی کے 2 ہیں، اور جو باپ ہے اس کے 6 ہیں. لیکن وہ آزاد کے والے سے بھی کچھ ہیں، لہذا ان کا موسٹ پروبیبلی حقیقت میں ان کے کوئی 8 کے لگ بھگ شاید ہوں گے. تو اسی طرح پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو اجکزئی کی ہے، اگرچہ قومی اسمبلی میں ان کا اس وقت کوئی رکن نہیں ہے لیکن ایک سینیٹر ہے. اس طرح نیشنل پارٹی جو مرحوم اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کا بھی اس وقت قومی اسمبلی میں کوئی رکن نہیں ہے لیکن 2 سینٹ میں ہیں. تو اس والے سے ہم دیکھتے ہیں تو کم و بیش یہ 56 کے قریب بنتے ہیں جو اعلان حکومت کے ساتھ ہیں گویا. تو 56 جبکہ دوسری طرف 43 ہم کہتے ہیں، لیکن ان میں 25 باقاعدہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. باقی ظاہر ہے کہ لیگ کا ایک ہے آزاد میں ایزیوم کرتا ہوں کہ سپوز 15 جو ہیں وہ کچھ سابق فاٹا سے 8 ہیں، کوئی 1-2 جو ہیں وہ باپ سے ہیں، تو 1-2 اور ہوں گے تو ٹوٹل 15. لیکن وہ بھی فلوئڈ حالت میں ہیں. ظاہر ہے ان کو اس وقت راہ راست پر لانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، اگرچہ اس کے لیے پولیٹیکل ایکیومن اور پولیٹیکل انٹریکشن بہت چاہیے. لہذا میں اس طرح جماعت اسلامی کا بھی ایک ظاہر سینیٹر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپوز جماعت اسلامی، کیو لیگ اور پی ٹی آئی یہ 27 ہوگا نا جو ڈائی ہارڈ ہیں، جو نہیں آ سکتے حکومت کے ساتھ. لیکن جس طرح پی ٹی آئی کے آلموسٹ 32 ایم این ایز ہیں جنہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، تو گویا ان کی ہمدردیاں حکومت کے ساتھ ہیں، تو ان کو بھی وہ کیا جا سکتا، اور ان 27 کو چھوڑ کے اور ان ظاہر ان سینیٹرز میں سے بھی کچھ کو منایا جا سکتا ہے. تو امکان یہ ہے کہ اگرچہ بہت ایکسٹرا ایفرٹ چاہیے کہ 231 کو 294 بنانا، یعنی 66.66 چاہیے. 442 ٹوٹل دونوں آفسز کی ممبرشپ کا 66% جو ہے وہ بنتا ہے. 2/3 یعنی 66.66% 294 بنتا ہے. تو 294 یا 295 چلو اپریکسیمیشن کہہ لیں، وہ بنانے کے لیے 431 کو 64 کے قریب لوگ چاہیے. لہذا ان میں سے وہ 32 تو وہ ہیں جو پی ٹی آئی کے ڈیسیڈنٹس ہیں، ان کو شامل کیا جا سکتا ہے. باقی رہ جاتے ہیں 32 سپوز 32 یا 33. وہ جو موجودہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہیں ان میں سے بھی جیسے اگر قومی اسمبلی میں آ سکتے ہیں رائے راست پر ہیں جی، تو ادھر بھی آ سکتے ہیں. بالفرض ان کو بھی اگر آپ 10-15 ادھر ادھر ہو سکتے ہیں تو مزید یعنی یہ تعداد پوری کرنا جو ہے یعنی خاصا اگرچہ دشوار ہے موجودہ صورتحال میں کہ ساری سینٹس وائے 4-5-6 سینیٹرز کے ادھر آئے، تو اس صورت میں یہ کمی پوری ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ اپ ہل ٹاسک ہے، ناممکن تو نہیں ہے لیکن کم و بیش ناممکن ہے موجودہ صورت میں. لیکن اس کا ایک اور حل ہے. ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ وہ اپنے فرائض منصبی انجام نہیں دیتے، کبھی بیماری کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی دیتے ہیں، اور کبھی پتہ نہیں کس چیز کا حوالہ دیتے ہوں گے، تو اس صورت میں اسی بیماری کو بیس بنا کے، کیونکہ امپیچمنٹ ویسے ممکن نہیں ہے، عدالت میں بھی جایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کیونکہ ہاؤس جو ہے نامکمل ہے، کیونکہ وہ اگر ان کے استعفے فائنل سمجھے جائیں قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے، تو اس صورت میں
یعنی کورٹ میں اگرچہ بات ایکسٹرا آرڈینری ہوگی، لیکن ظاہر ہے یہ ایکسٹرا آرڈینری پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اور اس وقت ظاہر ہے ایکسٹرا آرڈینری طاقت والے لوگ پیچھے تھے، اب وہ نیوٹرل ہیں. اس لیے ایک تھیوریٹیکل پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو اس بیماری پر اور سپریم کورٹ سے اس معاملے پر رائے لی جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے خلاف کئی کیسز ظاہر ہے، یعنی جس طرح نواز شریف کو یہ کہا گیا کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اسی طرح فارن فنڈنگ کیس میں علوی صاحب کا بھی حصہ ہے. تو اگر وہ کیس فائنلائز ہوتا ہے اور وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوتا ہے تو ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے راستوں سے کہیں بہتر راستہ یہ ہے، اگرچہ مشکل ہے اور لمبا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح وہ کرتے ہیں نا، اس طرح پریزیڈنٹ صاحب کی بھی پھر آئینی طور پر ناکہ بندی کی جا سکتی ہے کہ پریزیڈنشل یعنی جو ایکسپنس ہے وہ تو حکومت نے دینا ہوتا ہے، لہذا اس کو بھی آف کیا جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے اور بہت ساری چیزیں کہ پھر یوٹیلیٹیز بھی علوی صاحب اپنے گھر سے دیں گے وغیرہ وغیرہ. یعنی ان کو جس طرح انہوں نے ایک گڈ فیتھ میں کانسٹیٹیوشن پر عمل تو ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے بیڈ فیتھ میں اس کو مس یوز کر رہے ہیں. تو اس طرح اگر اس کو اسی انداز سے کاؤنٹر کیا جائے تو انہیں بھی تنگ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اچھا راستہ نہیں ہے. اچھا راستہ یہی ہے کہ 123 لوگ جو ہیں، یا تو ان میں سے کچھ کو ایگری کر کے اور اس پروسیس کو ریورس کیا جائے کہ ان کے استعفے الٹیمیٹلی افیکٹو نہ ہوں، اور یہ پروسیس تیزی سے کروایا جائے، یعنی وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہو جائیں، یا وہ اس پروسیس کو چیلنج کیا جائے کہ سوری صاحب نے ملافائڈی کیا ہے. تو اس طرح یا تو وہ واپس آ جائیں ان میں سے اتنے لوگ کہ پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ ہو جائے، یا یہ ہے کہ اگر فائنل ہی کرنا ہے تو اس پر بھی جلدی سے فائنل کروائیں، اور پھر ضمنی الیکشن ہو. ضمنی الیکشن کے لیے ظاہر ہے جب سیٹ خالی ہوتی ہے تو وہ 30 ڈیز عموماً ہوتے ہیں، تو اس والے سے بھی پھر یہ معاملہ ہو سکتا ہے. تو ہاں، ایک اس میں جو قومی اسمبلی کی شارٹ ہے سیٹ، وہ بھی جو ہنگو کا الیکشن ہے وہ پی ٹی آئی نے تقریباً 2000 کے مارجن سے جیتی ہے، تو وہ بھی شامل کر لیں تو ہاؤس پھر وہی پی ٹی آئی کے گویا 155 سے 156 تک جا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کا اپنا عزم ہے کہ اس سے بھی استعفائی دلوانا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک ضمنی الیکشن ہے، ایک عدالت کا معاملہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اسی طرح کے ہتھ کنڈے جس طرح وہ استعمال کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب پھر وہاں ڈینٹسٹ کی پریکٹس کر کے معاملات چلائیں، اور نہیں ہو سکتا. تو دیکھتے ہیں جی کہ موجودہ حکومت پھر اس کا کیا حل نکالتی ہے. یعنی ایک طرف کولیشن کو برقرار رکھنا مشکل ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ملانا، دوسری طرف ابھی جو روڈ بلاکس ہیں پی ٹی آئی، کیونکہ اس وقت طاقتور لوگوں کی نور نظر تھی تو انہوں نے سینٹ میں بھی اس کو آرٹیفیشلی یعنی اکثریت دلوا دی، نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز کو پریشرائز کیا. اس طرح قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں سارے لچ تلے. لیکن اب انہیں جب اس کا ٹیسٹ ملا تو وہ توبہ طیب ہو گئے. دیکھیں ان کی توبہ کب تک برقرار رہتی ہے. اور موجودہ حکومت جو ہے، ظاہر ہے موجودہ حکومت کے بھی سارے کانسٹیٹیوئنٹ ارلی الیکشن جاتے ہیں، جس طرح خان صاحب جاتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ریزننگ ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ بنیادی اور ضروری کام وہ چاہتے ہیں کہ کر دیں، لیجسلیشن ریفارمز وغیرہ جتنی ہو سکتی ہیں. تو دیکھتے ہیں جی کہ یہ اونٹ جو ہے اس کو کس طرح مینج کیا جاتا ہے، اس اونٹ کی ٹانگیں کس طرح، گوڈے کس طرح بندن، جس اونٹ دا نا الوی ہے. اجازت دیں جناب، خدا حافظ.